بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس اسٹوڈنٹس، آج ہم حصہ نثر سے سبق نمبر 4 نظریہ پاکستان پڑھیں گے۔ نظریہ پاکستان کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ اسٹوڈنٹس، آپ صفحہ نمبر 21-22 اوپن کر لیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبق نظریہ پاکستان کے آغاز میں اس سبق کے مصنف کا تعارف دیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، میں آپ کو مصنف کے تعارف کے اہم نکات بتاؤں گی۔ آپ نے مصنف کے تعارف کو توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ جبل پور میں سن 1912 میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے 2005 میں وفات پائی۔ علی گڑھ سے LLB، MA اردو اور MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ سن 1947 میں PhD اردو کیا۔ کراچی یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر رہے۔ ان کو ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ، نشان سپاس ملا۔ ان کی تصانیف میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کے تعارف کو غور سے پڑھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے۔ میں آپ کو اب سبق نظریہ پاکستان کا مختصر خلاصہ بتاؤں گی، جس کی مدد سے آپ کے لیے اس سبق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے اس سبق کو 1-2 بار غور سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ سبق نظریہ پاکستان میں مصنف نے ان تمام حقائق اور واقعات کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے پاکستان کا وجود میں آنا ناگزیر تھا۔ اس کے علاوہ مصنف پاکستان بنانے کے لیے رہنماؤں کی انتھک محنت اور کوششوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سبق میں مصنف بتاتے ہیں کہ وہ دین خطرے میں ہو تو مسلمان ہر طرح کی قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اسلام کے خاطر کفار کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ مغل بادشاہ اکبر نے جب ہر معاملے میں ہندوؤں کی بلا وجہ حمایت کی تو ملکی سیاست میں انہوں نے دخل اندازی شروع کر دی، جس کی وجہ سے برصغیر میں کافرانہ طور طریقے اس قدر عام ہو گئے کہ خود مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں آزادی ختم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ ان حالات میں اکبر کے آخری دور میں حضرت مجدد الف ثانی دین کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت مجدد الف ثانی جہانگیر کے دور میں جیل گئے۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کیا اور انہیں فروغ دیا۔ یہ حضرت مجدد الف ثانی کی تعلیمات کا اثر تھا کہ مغل بادشاہ شاہجہاں اور ان کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر دین کی حقیقی خدمت کرنے والے بنے۔ اورنگزیب عالمگیر ایک نیک انسان تھے، لیکن افسوس کہ ان کے بیٹے اس قابل نہ تھے کہ ان کو اقتدار دیا جاتا۔ باپ کی وفات کے بعد نا اتفاقی اور ذاتی دشمنی کا شکار ہو گئے اور ملکی معاملات کی طرف توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ اسی طرح مغلیہ حکومت کی کمزوریوں کی وجہ سے انگریز نے اپنے قدم برصغیر میں مضبوط کر لیے۔ ان حالات میں اسلام کی سربلندی کے لیے سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے نہ صرف کوششیں کی بلکہ انگریز اور ہندوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے نے اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کی اور مسلمانوں کی معاشرتی اور اخلاقی برائیوں کی اصلاح کی تحریک کا آغاز کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں برصغیر پر انگریزوں کا مکمل طور پر غلبہ ہو گیا اور مسلمانوں کی رہی سہی عزت خاک میں مل گئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا۔ انہیں تمام اعلیٰ عہدوں سے ہٹا دیا، جائیدادیں چھین لیں۔ اس کٹھن دور میں ایک شخصیت ابھری جنہوں نے مسیحا کا کردار ادا کیا۔ یہ سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے تعلیمی اور سیاسی میدان میں مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ مصنف بتاتے ہیں، جب کانگریس نے نہرو رپورٹ پیش کی، اس رپورٹ میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کا اصول، جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، بالکل نظر انداز کر دیا۔ ہندوؤں کے اس رویے سے ان کی مکارانہ ذہنیت کھل کر سامنے آ گئی۔ ہندوؤں کی اس حرکت پر مسلمانوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ لہٰذا سن 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی تجویز پیش کر دی۔ چنانچہ 23 مارچ سن 1940 کو مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو انہوں نے علیحدہ مملکت کے قیام کا واضح اعلان کر دیا۔ اس سبق میں مصنف بتاتے ہیں کہ قومیت کی 2 بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ہے۔ اہل مغرب نے فلسفہ دیا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہوئیں اور تباہی کا آغاز ہوا، جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے۔
جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ مسلمانوں کی نظریہ قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر ملک کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس سبق میں مصنف بتاتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے تمام انسان، خواہ وہ کہیں بھی رہتے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں، سب ایک قوم ہیں۔ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو غیر مذہب لوگوں کے ماتحت نہیں رہ سکتے۔ اس سبق میں مصنف یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے تو ہمیں ہمیشہ اس نظریے کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ ہم اس نظریے کے ذریعے اپنے ملک پاکستان کو زیادہ مضبوط اور عظیم الشان بنا سکتے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس وطن کے خاطر ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جان تک قربان کر گئے، ہم خلوص نیت سے اس کی حفاظت کریں اور ہر طرح سے اس کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا اس سبق کا مختصر سا خلاصہ۔ آپ نے اس سبق کو غور سے پڑھنا ہے۔ اس سبق کے سوالات و جوابات، اقتباس کی تشریح اور الفاظ جملوں کے نوٹس آپ کو دیے جائیں گے اور مشقی سوالات بک پر حل کروائے جائیں گے۔